نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال تک میرے نبی کے لیے وضو کا پانی لانے والا، جوتے اٹھانے والا، گھر کے کام کرنے والے صحابی، آپ بھی جانتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے ان سے، راوی ہیں وہ 3 صحابہ، جلیل القدر صحابہ، میں کسی غیر معروف صحابی کی بات نہیں کر رہا، اور جن کو میں جواب دے رہا ہوں نا کہ نوافل پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، ظالم انسان ہے یہ، ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، میرے بھائی میں نہیں کر رہا، مجھے تو اس صحابی نے حدیث سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہے، اور سب سے بڑے جلیل القدر صحابہ جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کو یقین ہے تو سنیں آپ، پھر آپ بھی منع کریں گے لوگوں کو۔ کہتے ہیں یہ 3 صحابہ جن میں عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عثمان جیسے صحابی، اور انہوں نے آ کر سیدہ عائشہ یا دیگر امہات المومنین سے سوال کر کے پوچھا کہ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، کس طرح عبادت کرتے تھے، اللہ کو کیسے مناتے تھے؟ تو سیدہ نے بتلایا کہ اس طرح، یعنی نماز، روزہ، قیام، یہ ترتیب ہے سونے اٹھنے جاگنے کی۔ تو ان 3 صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ عبادت تو بڑی کم ہے، بہت کم ہے، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں نا بڑی کم دنیا جاگتی ہے، وہ بڑے کم لوگ ہیں دین کی طرف، یہ ہمیں بھی منع کر رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں انہیں پھر روک رہے ہیں۔ ان صحابہ نے یہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو اس لیے بنتی ہے نا کہ اگر ان کی غلطی ہو، ہمارے نبی معصوم من الخطا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، وہ کم عبادت کریں زیادہ کریں، ان کے درجات بڑے اعلیٰ ہیں، کیونکہ سب سے اعلیٰ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے اپنے ذہن میں صحیح سوچا، لیکن فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے کہ ایک صحابی کہتے ہیں ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کی ثنا کریں، عبادت کریں، لہٰذا ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد قیام کروں گا، ساری رات آرام نہیں کروں گا، سوؤں گا نہیں، قیام کروں گا ہر رات، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا ساری زندگی، میں ساری زندگی صوم کے اندر رہوں گا، یعنی روزے دار بن کر رہوں گا۔ بہت بڑی بات ہے نا روزے دار ہونا، قیام کرنا۔ ساڑھے پاس کوئی جاگ لیتے ہیں نا، بہت پہنچی ہوئی ہے، سارا سال ہی 6 مہینے روزے چلندا ہے، اس نے تو ایک وضو سے اتنے سالوں کی نمازیں ادا کی ہیں، اس نے جی ساری رات ہی مصلی پہ رہتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے ہیں صحابہ کی۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تیسرے صحابی نے ساری زندگی کنوارا رہوں گا، کسی لڑکی کے ساتھ اپنا جو نکاح کر کے اسے لا کر یہ کام، یہ جو ازدواجی تعلق ہے نہیں بناؤں گا، اللہ کو مناؤں گا۔ اللہ اکبر، عزم بڑا تھا، جذبے بھی بڑے ہیں، آپ کے بھی بڑے جذبے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ جنت جانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، نبی کے پیار میں ہی کرتے ہیں، لیکن شیطان کے دھوکے میں نہ آئے، اس لمحے میں نہ کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس عمل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے میرے بھائی وہ رد ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کی بات سنی نا، آ کر پوچھا یہ بات تم تینوں نے کی ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا، ہم آئندہ سے ایسے رہیں گے، ہم اللہ کے دین میں رہیں گے، اسلام میں رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، فرمایا کہ میں قیام بھی کرتا ہوں رات کو، لیکن میں سوتا بھی ہوں، اور فرمایا میری بیویاں بھی ہیں، میرا ان کے ساتھ ایک تعلق جو خاوند اور بیوی کا ہوتا ہے میرا بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں ہے میٹر کرتی کہ آپ ساری زندگی روزے دار رہیں، قیام، یہ ظلم ہے، آپ کی جان کا بھی حق ہے، آپ کی زندگی کا بھی حق ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو الفاظ تھے نا، یہ سب سے بڑا جواب میری طرف سے آپ کو یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ہماری سنت کے علاوہ کوئی کام کیا نا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ اگر نبی والے ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں، تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو نبی نے کیا ہے، وگرنہ معذرت سے میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، فلیس منی، وہ ہمارے اندر سے، ہماری صفوں سے، ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔